چہرہ جس طرح آسمان کی بسیط وسعتوں اور عمیق پہنائیوں میں کروڑوں ستارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، جمیل و جسیم ستارے اور سیارے حسن کائنات کے انوکھے پرتاثیر مظاہر ہیں۔ اسی طرح حیات ارضی میں کروڑوں چہرے اپنے اپنے خیال اور اپنی اپنی ضرورت کے مدار میں سرگرم عمل ہیں، مصروف عمل ہیں، مصروف سفر ہیں۔ پرتاثیر مؤثر چہرے حسن زندگی کی تفسیر مقدس کے مظاہر ہیں۔ چہرہ اور پھر انسان کا چہرہ اللہ ایک عجیب داستان ہے دوستو، ایک پرکیف مشاہدہ ہے، ایک مؤثر حقیقت ہے اور ایک عظیم شاہکار ہے۔ احسن تقویم کی شرح دل پذیر ہے۔ احسن الخالقین کا حسن تخلیق انسانی چہروں سے عیاں ہے۔ چہروں کا مشاہدہ، ان کا مطالعہ ان کتابوں کے مطالعے سے کہیں زیادہ دانائی اور حکمت عطا کرتا ہے۔ زندگی کی کھلی کتاب میں ہر چہرہ ایک الگ باب ہے، ایک الگ انداز، ایک الگ تاثیر، ایک الگ مدار، ایک الگ عنوان ہے۔ خیر و شر کی تقسیم چہروں کے دم سے ہے۔ حکم ہے باری تعالیٰ کا کہ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ پیشانیوں پر داغ سجود منور کرے گا چہروں کو۔ یارو جب ہم چہروں کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں عجیب و غریب مکاشفات حاصل ہوتے ہیں۔ چہرہ گویائی نہ بھی رکھتا ہو تب بھی پرکشش اور پرتاثیر ہے۔ انسان کو اگر دنیا میں کسی شے سے محبت ہوتی ہے تو وہ انسانی چہرہ ہی ہے۔ بچہ ایام طفلی میں ماں کے چہرے کو مظہر ربوبیت اور مظہر محبت سمجھتا ہے۔ ماں کا چہرہ، ماں کی نگاہیں، ماں کی مسکراہٹیں بچے کے لیے اس اجنبی دیس میں انسیت، مانوسیت اور اپنائیت کا واحد ذریعہ ہے۔ ماں نہ ہو تو بچہ ہجوم میں بھی تنہائی محسوس کرتا ہے۔ ماں کا مقدس چہرہ بچے کے لیے کل کائنات ہے۔ محبت کی عظیم داستانیں چہروں کی تأثیر کی داستانیں ہیں۔ چہرہ ہی جنت نگاہ ہے۔ انسان کی آنکھ جس منظر پر کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے وہ چہرہ ہی ہے، صرف چہرہ۔ عقائد و نظریات سے بے نیاز ایک پرہجوم سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر چہروں کا مشاہدہ کریں تو چہروں کا ایک کہکشاں ہے کہ جھلمل جھلمل کرتا ہے۔ تیزی سے رواں دواں چہرے ایک عجیب کہانی ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے ایک طاقتور مقناطیس لوہے کے ذروں کو کھینچے چلا جا رہا ہے، اور یہ ہے بھی حقیقت۔ آگے آگے اللہ جسے مقصد بھی کہہ سکتے ہیں۔ جہاں لالچ ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی چہرے متحرک ہیں۔ کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ خوف کا کالا ناگ ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ غریب ہونے کا خوف، پیسہ کمانے کے لیے گھر سے چہرے نکل آتے ہیں۔ ان سہمے ہوئے لالچ زدہ چہروں میں ایسے چہرے بھی ملیں گے جو شانت ہیں، مطمئن ہیں، ان کا منظر الگ ہے۔ وہ ہجوم کے چہروں اور چہروں کے ہجوم سے الگ چہرے ہوتے ہیں۔ وہ بھی رواں دواں ہیں لیکن اپنی رفتار کے ساتھ۔ اسی ہجوم میں ایسے چہرے بھی مل سکتے ہیں جو اپنے ناظرین کی رفتار سفر بدل دیتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی مقصد سفر بھی بدل جاتا ہے۔ بجھے ہوئے افسردہ چہروں میں ایسے چہرے جگمگاتے ہیں۔ یہ منور چہرے رنگ و نور کے مظاہر ہیں، فطرت کے کام ہیں۔ کسی کو کیا بنا دیا، کسی کو کیا۔ یہاں امیری اور غریبی کی بات نہیں ہو رہی، حسن تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے۔ چہرہ عقدہ کشا بھی ہے۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ طالب علم کو بھولا ہوا سبق استاد کا چہرہ دیکھتے ہی یاد آ جاتا ہے، مریدوں کو پیر کا چہرہ، بلکہ تصور چہرہ دشت و جبل میں رہنما نظر آتا ہے۔ گناہوں کی وادیوں میں سے گزرنے والے انسان کو ماں باپ کے چہرے محفوظ کرتے ہیں۔ باپ کا چہرہ، استاد کا چہرہ، پیر کا چہرہ ضمیر کی آواز ہے۔ انہی پاکیزہ چہروں کی یاد سے ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ رات کے تاریک سناٹوں میں چہروں کی یاد نغمات کا کام دیتی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص زندگی کی نامناسب مصروفیتوں سے یک لخت تائب ہو گیا۔ اس کے دوستوں نے پوچھا، بھائی تم کل تک رنگیلے تھے،
آج کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں عجیب حال میں پہنچ گیا ہوں، ہر وقت میری آنکھوں میں میری بیٹی کا چہرہ رہتا ہے، میری ناپاک نگاہوں کو میری بیٹی نے پاکیزہ کر دیا۔ انسان کے کردار کا اس کے گرد جمع ہونے والے چہروں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چہرہ ہی کردار، مرتبہ، تشخص کی اصل وردی ہے۔ چہرے پر سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ مسافر کے سفر کی صعوبتیں اس کے چہرے پر بہت کچھ لکھ جاتی ہیں۔ گزرا ہوا زمانہ چہرے پر جھریوں کی شکل میں موجود رہتا ہے۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسوں رخساروں پر بہت کچھ مرتسم کر جاتے ہیں۔ چہرہ آئینہ ہے انسان کے باطن کا۔ دل کی بات، دل کا حال چہرے پر ضرور نمایاں ہوتا ہے۔ محتاج کا چہرہ اور ہے، سخی کا اور۔ بعض اوقات چہرہ انسان کی اصلیت کو چھپانا چاہتا ہے، لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے پہچان رکھنے والے کے سامنے سب عیاں ہیں۔ اگر پہچان نہ ہو تو چہرے کی تاثیر بے معنی ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف ایک ہی چہرہ پسند ہوتا ہے، وہ اپنا چہرہ ہے۔ وہ اپنے چہرے کی سرخی پہ مست ہو کر اپنا خون سفید کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کائنات میں اور کوئی چہرہ نظر ہی نہیں آتا۔ چہرے الرجی بھی پیدا کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کسی کا چہرہ دیکھتے ہی کسی کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ یہ محاورہ نہیں، حقیقت ہے۔ کوئی چہرہ انسان کے لیے اعصاب شکن ہوتا ہے۔ ناپسندیدہ چہروں میں زندگی گزارنے والے کا اکثر ہارٹ فیل ہو جایا کرتا ہے۔ چہروں کو خالق کی نسبت سے ہی دیکھنا عافیت ہے۔ چہرہ ثواب بھی ہے اور عذاب بھی۔ وصال کے انتظار میں جدائیاں کٹ جاتی ہیں۔ محبوب کا چہرہ مصحف ہے اور نامحبوب چہرہ استغفر اللہ عذاب۔ مظلوم کے لیے ظالم کا چہرہ قہر خدابندی سے کم نہیں۔ عجیب بات ہے کہ کوئی چہرہ بیماری دے جاتا ہے اور کوئی چہرہ شفا عطا فرما جاتا ہے۔ وحدت الوجود پر بہت کچھ کہا گیا، اس کے حق میں بھی، اس کی مخالفت میں بھی، مگر چہروں کے علم میں وحدت الوجود مشاہدے کا ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر چہرہ ایک ہی چہرہ نظر آنے لگتا ہے۔ احباب و اغیار کے چہرے سب ایک ہی چہرہ ہیں۔ وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت، سب ایک ہی چہرے کی آنکھ مچولیاں ہیں، ایک ہی جلوہ ہے، بلکہ جلوہ ہی جلوہ ہے۔ اگر ایسا مشاہدہ نہ ہو تو ہمہ اوست خطرے سے خالی نہیں۔ چہرہ تقویت ایمان کا باعث بھی ہے اور ایمان شکن بھی۔ محبوب چہرہ دار سے پکارے تو سر کٹوانا، محبوب چہرہ دار سے بھی پکارے تو سر کٹوانا مشکل نہیں۔ کافر چہرہ نگاہ میں آ جائے تو انسان کو کعبے کا راستہ بھول جائے۔ چہروں کا طلسم زمان و مکان کے سب طلسمات سے زیادہ قوی ہے۔ چہرہ خواب کی تعبیر ہے۔ زندگی کے بہتے ہوئے دریا میں انسانی چہرے حباب کی صورت ابھرتے اور ڈوبتے رہتے ہیں۔ چہروں کی کائنات میں ہر چہرہ ایک الگ کائنات ہے، ہر چہرہ الگ مضمون ہے، الگ صفت ہے۔ چہرہ مظہر انوار بھی ہے، حدت نار بھی ہے۔ چہرہ فرشتہ صفت بھی ہے، شیطانی صورت بھی ہے۔ چہرہ رحمانی بھی ہے، حیوانی بھی ہے۔ شیر کی طرح دلیر چہرہ، سہما ہوا بزدل چہرہ، آئینہ روح چہرہ، بے کیف پتھر چہرہ، خوشخبر چہرہ، بدشگون چہرہ، محتاج چہرہ، غنی چہرہ، خوشحال چہرہ، پائمال چہرہ، آسودہ چہرہ، ازردہ چہرہ، دل میں بسنے والا گلاب چہرہ، آنکھوں میں کھٹکنے والا خار چہرہ، مشتاق چہرہ، بیزار چہرہ، اپنا چہرہ، بیگانہ چہرہ، کافر چہرہ، مومن چہرہ، کرگس چہرہ، شہباز چہرہ، گلنار چہرہ، بیمار چہرہ، خوابیدہ چہرہ، شب دار چہرہ، فانی چہرہ، باقی چہرہ۔ الغرض کہ ہر چہرے کی ایک صفت ہے، ہر صفت کا ایک چہرہ ہے۔ چہرہ دل میں اترتا ہے، چہرہ تخیل کو پرواز دیتا ہے، چہرہ رعنائی خیال پیدا کرتا ہے، چہرہ ہی آشوب تیرگی سے بچاتا ہے۔ اگر کوئی چہرہ نظر میں آئے تو سب سے پہلے اپنی بینائی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ محبوب چہروں کو قدر شناس نگاہوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر بینائی ختم ہو جائے تو چہروں کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ خوش شکل چہرہ قدرت کی طرف سے عطا ہونے والا پاکیزہ رزق ہے۔ چہروں کی کائنات میں سب سے زیادہ حسین چہرہ اس مقدس ہستی کا ہے جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ آپ کا چہرہ مبارک صورت حق کا آئینہ ہے۔ آپ کا روح انور اتنی حقیقت ہے کہ خواب میں بھی نظر آئے تو عین حقیقت ہے۔
جس نے آپ کے چہرے کو دیکھا اس نے چہرہ حق دیکھا۔ آپ کے چہرے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے لیے، اللہ اللہ کیا بات ہے، یعنی جس نے میرے آقا کے چہرے کو دیکھا اس نے چہرہ حق دیکھا کہ مر رآنی فقد رأى الحق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے لیے تاجدار گولڑا، تاجدار چشت اہل بہشت حضرت پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے اگر اللہ آنکھ عطا فرمائے تو بات ہے، ورنہ ہر آنکھ کی رسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رہنائی تک کہاں۔ ہر مسلمان کی مرتے وقت آخری خواہش یہی ہوتی ہے کہ میرے مولا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھا، رحمت، شفقت، انوار، برکات سے بھرا ہوا چہرہ جو موت کی کربناکیوں سے محفوظ فرما دے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بہتر کوئی کائنات میں چہرہ ہے، نہ میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے بہتر کوئی آنکھ ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ حق دیکھا اور چشم حق میں آپ ہی محبوب ہیں۔ سچ تو یہ ہے یہی چہرہ نشان وجہ اللہ، ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ؟ مصطفیٰ آنکھ ہوں خدا صورت، ہو خدا آنکھ تو مصطفیٰ چہرہ۔ سلام و درود ہو والدعا کے چہرے پر، اور تعظیم اور سجدہ آپ کے بنانے اور چاہنے والے احسن الخالقین ارحم الراحمین اللہ رب ذوالجلال، اللہ رب العالمین کے لیے، مالک کائنات جل مجدہ الکریم، صدقہ چہرہ والدعا کا ہم سب کو دنیا سے جاتے جاتے رخ مصطفیٰ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال قبر کی تاریکیوں میں بھی رخ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نصیب فرمائے۔ میدان حشر میں بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نصیب فرمائے، اور اپنی جنت الفردوس میں بھی اللہ اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم شافع محشر ساقی کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ مکھڑے کا دیدار نصیب فرمائے۔